السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے جی، سورۃ الحجر شروع سے۔ پارہ نمبر 13 آخری آیت ہے سورۃ الحجر شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کے معنی ہوتا ہے پتھریلی زمین، پتھروں والی زمین۔ حجر ہا پہ زبر آ جائے، جیم پہ زبر آ جائے تو حجر کے معنی پتھر، اور ہا کے نیچے زیر چلی جائے، جیم پر جزم آ جائے تو ہجر کے معنی پتھریلی زمین، پتھروں والی زمین۔ اور دوسرا معنی اس کا رکاوٹ۔ پتھروں والی زمین جو ہوتی ہے اس میں چلنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے تو ہجر کا معنی ہے پتھریلی زمین یا رکاوٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب خاص کتاب کی، یعنی کہ وہ کتاب جو سب سے بڑی کتاب ہے کائنات کی، جس میں ہر مخلوق کا، ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر لکھا ہے۔ وہ لوح محفوظ اس کو کہتے ہیں، اور ساتھ میں آسمان پر جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور قرآن پاک اور دیگر کتابیں جو ہے اس کا حصہ ہیں۔ تو تل کا یہ آیات و آیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، حکم ہیں، فیصلے ہیں، الکتاب خاص کتاب کے، و قرآن اور قرآن کے، مبین واضح کے، کھلے کے، روشن کے۔ یہ آیتیں جو ہے خاص کتاب لوح محفوظ اور قرآن پاک کے جو ہے اس کی یہ واضح آیتیں ہیں۔ قرآن جو ہے جو واضح ہے اس کی یہ آیتیں ہیں۔ قرآن کے معنی بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن۔ قراءت لفظ سے نکلا ہے، قراءت کے معنی پڑھنا۔ ربما کئی بار، یودو چاہتے ہیں یا چاہیں گے، الذین وہ لوگ، کافروا جو کافر ہوئے، لو کاش، کانو وہ ہوتے، مسلمین مسلمان۔ یہ جو جملہ ہے یہ دنیا میں بھی کافروں میں سے ایسے لوگ ہیں، خواتین و حضرات، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے، تو ان پر مسلمان ہونے کی جو پابندی ہے وہ نہ ہوتی۔ کئی لوگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں یا بوڑھے ہیں، تو وہ اپنے خاندانوں، اپنے گھر والوں کے جال میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن وہ اپنے خاندان سے ڈرتے ہیں کہ وہ ان کو ہلاک کر دیں گے اگر مسلمان ہو گئے، اپنے قبیلوں سے ڈرتے ہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں، تو لیکن ان کی خواہش جو ہے ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دنیا میں بھی لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ تو اگر انہوں نے دنیا میں خاندانوں یا گھر والوں یا رشتہ داروں کے، قبیلوں کی رکاوٹ کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اعلان نہیں کیا، دل میں پڑھ لیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ ان کا ایمان جو ہے قبول کر لے گا۔ دل سے پڑھ لیں، وہ ظاہر نہ کریں، اگر جان کا خطرہ ہو تو ظاہر نہ کریں، وہ پڑھ سکتے ہیں، دل سے پڑھ لیں سچے دل سے، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے ایمان کو قبول فرمائیں گے۔ دنیا میں اگر ایسی حالت ہے کہ وہ اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ڈرتے ہیں اپنے خاندان، قبیلے، گھر والوں سے، اور قیامت کے دن جو ہے پھر ان کا یہ افسوس کرنا جو ہے کسی کام کا نہیں ہوگا کہ کاش ہم جو ہے یہ مسلمان ہوتے۔
ذرہم ذر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے ہم ان کو، یا کلو وہ کھا لیں، ویتمتعوا اور وہ فائدہ اٹھا لیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے۔ اگر وہ قرآن جو ہے اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں کھا پی لیں جو کھانا ہے، انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں وہ۔ جس سے ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے سورہ توبہ کے اندر کہ جو مکہ میں جو مسلمان ہیں جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، ان سے دوستی قائم نہ کرنا۔ وہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہجرت نہیں کی، ان پر اعتبار نہیں کرنا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، جو دل میں خواہشیں رکھتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے، یا قلوب وہ کھا لیں یا تمتع اور فائدہ اٹھا لیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دل سے قبول کر لیتے۔ وَيُلْهِهِمْ اور غافل کر رکھا ہے ان کو العمل تمام یا خاص امیدوں نے، وہ دلوں میں خاص امیدیں لیے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے وہ غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کو جو ہے کما حق ہو وہ نہیں مانتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ عمل کے معنی امید، العمل خاص امیدیں جمع بن گیا۔ فسوف بس جلد ہی یعلمون وہ جان لیں گے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر انہیں جو ہے ان خواہشات کے بارے میں جب پتہ چلے گا کہ غلط خواہشات جو تھیں وہ ان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے جو ہے صحیح ایمان اور کھرا ایمان ہونا چاہیے تھا۔ امیدوں سے، صرف امیدوں سے کچھ نہیں بنتا۔ دنیا کا جو ہے نظام جو ہے وہ صرف امیدوں سے نہیں چلتا، عمل سے چلتا ہے۔ ایک شخص جو ہے امید لیے بیٹھے کہ میرا مکان ہوگا، میری کوٹھی ہوگی، میرا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو صرف امیدوں سے اس کو مکان نہیں ملے گا جب تک وہ جو عمل نہیں کرے گا۔ وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بھی بستی کو، الا مگر ولہا اور واسطے اس بستی کے کتاب لکھا ہوا تھا، معلوم جانا پہچانا۔ اس بستی کی ہلاکت کا وقت جو تھا ہمیں معلوم تھا، جو ہم نے کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فلاں بستی کو فلاں لمحہ ہم نے ان کے جرائم کی وجہ، نافرمانیاں، کفر و شرک کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کے پاس جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا ازل سے۔ ما تسبق کو نہیں آگے بڑھتی، آگے جاتی، من امت کوئی امت اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، جس امت کا مقرر کر دیا اللہ نے وقت کہ اس کو فلاں وقت فلاں لمحے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، وہ اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، مقررہ وقت پر جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وما یستاخرون اور نہیں وہ تاخیر کرتے، کوئی بھی امت جو ہے اپنی ہلاکت کے وقت سے دیر نہیں لگا سکتی، نہ پہلے اس پر وقت آتا ہے مقررہ وقت سے۔ اللہ کی طرف سے جو کوئی وقت ہے اس کے ہلاکت کا، اللہ نے جو ہے اس کو لکھا ہوا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وقالو اور کہا ان لوگوں نے، یعنی کافروں نے، یا ایہا اے الذی وہ شخص، نزلہ اتارا گیا ہے علیہ اوپر جس کے الذکر ہو یہ خاص ذکر، یعنی قرآن پاک، انکا بے شک تو لمجنون البتہ تو دیوانہ ہے۔ مجنون کی معنی دیوانہ، پاگل۔ تو کافر جو ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنے دلوں میں کفر کی وجہ سے وہ احترام نہیں کرتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو غلط باتیں جو ہے ان کی طرف نسبت کرتے تھے نبی علیہ السلام کی طرف، اور آپ کو جو ہے وہ دیوانہ کہتے تھے تو پاگل ہے۔ تو لو ما کیوں نہیں، تاتینا تو آتا ہمارے پاس، تاتی تو آتا نا ہمارے پاس، بالملائکۃ ساتھ حقیقی فرشتوں کے،
ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین حقیقی سچوں میں سے۔ کافر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو واقعی سچے پیغمبروں میں سے ہے تو ہم اپنے ساتھ ہمارے لیے سامنے فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ اگر تو فرشتے دے کر آئے تو ہم مان لیں کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ جب تو فرشتہ نہیں لاتا ہے کوئی ایک دو کتنے بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پیغمبر نہیں ہے۔ ما ننزل، اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں، ما ننزل نہیں ہم اتارتے الملائکۃ حقیقی فرشتوں کو یا خاص فرشتوں کو الا مگر بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ ہم فرشتوں کو حق دے کر حکم دے کر کسی قوم کی تباہی یا کسی قوم کو جو ہے خاتمہ کرنے کے لیے ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یا ہم وحی کے موقع پر جو ہے فرشتوں کو بھیجتے ہیں وہی حکم دے کر اپنا پیغمبروں کی طرف۔ تو پیغمبر جو ہیں وہ جو بھی اترتے ہیں وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں، حق لے کر، یعنی اللہ کا حکم لے کر۔ وہ اللہ کا حکم قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا حکم موت بھی ہو سکتا ہے۔ موت کے فرشتے جو ہے وہ بھی حق کے فرشتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں۔ موت جو ہے مرنا جو ہے یہ حق ہے، برحق ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ما ننزل الملائکۃ، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ما ننزل نہیں ہم اتارتے الملائکۃ حقیقی فرشتوں کو الا بالحق مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ تو سچ کون سا ہے؟ موت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ موت برحق ہے، یا اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں فرشتے، یا یہ لکھنے والے جو ہیں کرامن کاتبین، یہ دائیں والا فرشتہ اور بائیں کندھے والا فرشتہ یہ بھی حق جو ہے لے کر آتا ہے، اللہ کا حکم لے کر آتا ہے۔ تو یہ موت کے والے فرشتے حق لے کر آتے ہیں، یہ موت لے کر آتے ہیں۔ اس طرح یہ کرامن کاتبین لکھنے والے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں ہر قول فعل انسان کا۔ اس طرح پیغمبروں کے پاس فرشتے آتے ہیں حق کے ساتھ۔ تو اس سے جو ہے ہر شخص کے پاس، قرآن کہتا ہے ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، آگے اور پیچھے، وہ بھی حق کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ تو حق کے معنی حکم بھی ہے، سچائی، حکم۔ تو جو بھی فرشتے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، ان کو اللہ بھیجتا ہے جس کام کے لیے بھی، قوموں کی تباہی کے لیے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ ان کی بستی کو 3 فرشتوں نے اٹھا کر بلندی پر لے گئے اور الٹا کر اس کو نیچے پھینکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ تو یہ جو بھی کام کرتے ہیں فرشتے وہ حق ہوتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی من گھڑت بات نہیں ہوتی۔ ہر بات جو ہے جس کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں وہ حق ہوتی ہے۔ فرمایا وما کانوا، اور نہیں ہیں وہ فرشتے، نہیں ہیں وہ لوگ، اذن اس وقت منظرین مہلت دیے جانے والے، جب فرشتے جو ہے حق کے ساتھ اترتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، موت طاری کرنے کے لیے اترتے ہیں، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، ایک لمحے کی وہ مہلت نہیں دیتے، عین مقررہ وقت پر جو ہے وہ ان پر موت طاری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پیغام پہنچانے والے فرشتے جو ہے وہ بھی تاخیر نہیں کرتے، جو نبیوں پر جو ہے پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو ہے ڈیوٹی ملے، حکم ملے، وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور اس میں ذرا بھی جو ہے اس کے حکم کے نفاذ میں لوگوں کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ فرمایا انا، بے شک ہم، نحن ہم ہی، نزلنا اتارا ہم نے، الذکر اس خاص نصیحت کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس خاص نصیحت یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو بات سے اس کے، لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے۔ کاش ہم مسلمانوں کا اس قرآن پر وہ ایمان بن جائے
جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ انہوں نے اس قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھا، جس سے نصیحت حاصل کی، اس سے اپنی زندگی کے لیے اچھائی حاصل کی، بہتری اصلاح حاصل کی۔ کاش ہم بھی اس قرآن کو یہ سمجھ لیتے کہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ کاش اگر ہم یہ سمجھ لیتے تو آج ہے روئے زمین پر جو ہے یہ فتنے نہ ہوتے، کافروں کے فتنے نہ ہوتے۔ ہمارا جو ہے اس کتاب کو، اس کا جو حق ہے اس کو حق کے مطابق نہ ماننا جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کی زمین اور مخلوق میں فتنوں کی۔ یہ فتنے کبھی نہ ہوتے اگر ہم جو ہے قرآن پاک کو اس حیثیت میں مان لیتے جس حیثیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے مانا تھا۔ دوسرا پارہ جو ہے اس کے آخری رکوع کے پہلا پارہ ہے، آخری رکوع کی یہ آیت ہے کہ وَلَوْ آمَنُوا، یعنی وہ اگر وہ جو ہے آیت ابھی آ رہی زیر میں نہیں آ رہی، پہلے پارے کی آخری سورت کا یہ آخری رکوع کی آیت ہے۔ وَلَوْ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام اور ایمان والو، جس سے تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو، اگر باقی دنیا کے لوگ، قیامت تک کے لوگ اسی طرح اس قرآن پر ایمان لائیں گے تو پھر وہ جو ہے ہدایت والے ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، آگے یاد ذہن میں، فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ ایمان والو، جس سے تم بہی ساتھ اس قرآن کے ایمان لائے ہو، تو اگر باقی لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ تو اس آیت کی جو ہے وہ تائید میں ہے وہ کہ اگر جو ہے اس کو ہم کتاب نصیحت سمجھتے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس خاص نصیحت یعنی قرآن پاک کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم لوگ سے اس کے لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے، یہ قوم جو ہے، یہ طاقت جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اور اتنے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ قرآن کی زبر کی زیر نہیں کوئی کر سکا، زیر کی زبر نہیں کر سکے۔ شرارت جو ضرور کرتے ہیں شیطان، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کراچی کا ایک مفتی جو ہے اس نے کہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کو گرامر نہیں آتی، یہ کوشش کرتے ہیں شیطانی گھولنے کی، لوگوں کے ذہنوں میں شیطانیت گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ملک کے علماء جو ہیں سارے اس کے خلاف ہو گئے۔ اور جو ایک فرقہ تھا بریلوی فرقہ، وہ تو اس کو کہتے تھے یہ واجب القتل ہو گیا، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو شرارت تو کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے فرمان کے مطابق لوگوں کو بھی یہ سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے، اور اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے خود بھی دور رہتے ہیں۔ ان کے ہتھکنڈے بہت زیادہ ہیں، جو قرآن پاک کا انکار چاہتے ہیں کہ ہم بھی انکار کریں اور لوگ بھی انکار کریں، اور ہمارا فرقہ بنایا ہوا من گھڑت جعلی دین اسلام جو ہے، جو ہمارے بنائے ہوئے اسلامی جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں، مذاہب ہیں، یہ غالب آ جائیں اور قرآن جو ہے اس کو کسی طرح جو ہے اس کو نیچا دکھایا جائے، تو مختلف شیطانی ہتھ کنڈے جو ہے وہ فرقوں والے اس قرآن کے خلاف جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب ایک فرقہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا، کہتے نہیں جی یہ ہمارا قرآن ہی نہیں ہے، ہمارا قرآن 40 پاروں کا تھا، اور 10 پارے جو ہے ابو بکر اپنا عثمان غنی کی بکری کھا گئی تھی۔ وہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کا۔ اور ان میں سے کوئی ایسے کہتے ہیں جب ہمارا امام جو ہے وہ اصل قرآن جو ہے وہ لے کر غائب ہو گیا، امام غائب ہیں، وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ بھئی یہ کس نے کہا ہے امام غائب جو ہے قرآن کو غائب کر دیں گے؟ یہ تو نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے۔
तुम मन घड़त बातें करते हो, झूठी बातें लोगों को बताते हो, सिर्फ कुरान से दूर रखने के लिए। कि जो असल कुरान है जी वो हमारा इमाम जो है वो लेकर, इमाम गायब जो है वो लेकर गायब हो गए हैं। वो क़यामत के करीब जो है असल कुरान लेकर आएंगे, ये कुरान हमारा नहीं है। तो इस कुरान की नसीहत से फ़िरक़ों के पास जो है कई जो है वो बहाने हैं इसको ना मानने के, और लोगों को जो है ना मानने के की तरफ लाने के लिए ये सारे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है इसको महफूज रखे हुए है। इसकी ज़बर की ज़ेर की ज़बर नहीं हो सकती। जो मर्ज़ी कहेंगे वो जब उस्मान गनी की बकरी खा गई थी या फलां खा गया था, जितने ये झुकते हैं, ये कुरान पाक की तौहीन करते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं अल्लाह के कुरान का। ये सब झूठ है, मकर है, ऐसी बात कोई नहीं है। जो मर्ज़ी ये मजाक उड़ाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, अल्लाह ने ऐलान किया है कि हमने इस नसीहत को, ख़ास नसीहत कुरान पाक को उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कुरान आज तक मुहाफ़िज़ है, हिफाजत में है अल्लाह ताला की। और ये हिफाजत किस तरह है, इसको नाफिज़ किया है नबी अलैहिस्सलाम ने। ये जो है किस तरह महफूज है, नाफिज़ होकर। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम ने इस कुरान को नाफिज़ किया अल्लाह की मखलूक और अल्लाह की ज़मीन पर। इस तरीके से ये कुरान पाक जो है अमली तौर पर महफूज है। इसको आज तक कोई शख्स ना बदल सका है ना बदल सकेगा। इसलिए जो है अल्लाह का दावा जो है वो दुरुस्त है। फरमाया कि वलक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने। ये देखिए ये अपना जो, हाँ ये मोबाइल बंद हो गया। इन वलक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने मैंने कबल का आपसे पहले फ़ी शैया बीच ग्रोहों के, शियातुन से शैया उन जमा है, फ़ी शैया बीच ग्रोहों के, अल-अव्वलीन तमाम पहलों के। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपसे पहले जितनी भी जमातें थीं, जितनी भी कौमें थीं, उन कौमों के अंदर हमने जो है अपना पैगाम भेजा, अपना आसमानी पैगाम यानी दीन आसमानी हमने पहली तमाम कौमों के अंदर जो है हमने भेजा था। तमाम कौमों के अंदर हमने अपना आसमानी पैगाम भेजा, आसमानी दीन भेजा। और इस तरह जो है वो उन लोगों के लिए भी था आसमानी दीन, और इस कौम के लिए भी ये आसमानी दीन है। फरमाया आसमानी दीन के अलावा ना पहले कौमों का कोई दीन था और ना इस उम्मत का कोई दीन है अल्लाह की आसमानी दीन के अलावा। अगर कोई दीन है इस उम्मत का और पहली उम्मतों का, वो सिर्फ़ आसमानी दीन था। लोगों के मन घड़त मज़ाहिब जो थे, मन घड़त जो है घड़े हुए इस्लाम, घड़े हुए दीन नहीं थे जो लोगों ने खुद गढ़े थे। जब लोग जो है अल्लाह के दीन में जो है कोई पहली उम्मतों में से जो है जिन्होंने अपने जो है कुरान कहता है युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवाज़िही, उन यहूदों नसारा ने अपने किताबों की इबारतें तब्दील करके उनको कुछ का कुछ बना दिया, और जब वो काबिल अमल ना होती तो अल्लाह ताला उन किताबों को मनसूख करके नया पैगंबर और नई किताब जो है वो उतार देते। तो इस तरह जो है जब यहूदों नसारा ने अपनी तौरात इंजील जो है वो आसमानी किताबों में रद्द बदल कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको मनसूख करके कुरान पाक उतारा है, जो कि जिसकी तमाम दीनी शिक्के जो है, दीनी बातें जो है वो पूरी की पूरी पहली उम्मतों में आसमान से उतारी गई थी। तो वो दो किताबें जो थी वो लोगों ने बिगाड़ दी, इबारतें तब्दील करके। लेकिन कुरान पाक जो है इसका अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि इसको कोई तब्दील नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए कोई भी क़यामत तक जो है कोई शख्स जो है, कोई कौम, कोई फ़िरका, कोई जाली फ़िरका जो इस कुरान को तब्दील नहीं कर सकता। अयूब खां के दौर में हमने देखा है कि पूरा कुरान जो है उर्दू में छप गया था,
اردو میں بغیر عربی عبارت کے، تو پھر جو ہے لوگوں نے، علماء نے جو ہے یہ اس کی مخالفت کی، تو ایوب خان نے جو ہے وہ سارے کا سارا اردو کا قرآن جتنے بھی تھے سارے جو ہے وہ واپس لے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ تھا جو وہ کرنے لگا تھا، لیکن اللہ نے اس بدبخت کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس نے بغیر عربی عبارت کے صرف اردو ترجمہ جو ہے وہ کر کے جو ہے قرآن پاک چھپوا دیا تھا۔ تو اس میں صرف اردو عبارت میں جو ہے کئی گھپلے ہو گئے تھے، ہو سکتے تھے، ہوئے بھی تھے، اس لیے علماء نے اس کی مخالفت کی اور وہ جو ہے واپس لے لیا اس بدبخت نے۔ تو اس طرح قرآن کے ساتھ بہت زیادہ سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ سے پہلے بھی امتوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں، شیعہ کے معنی جماعتیں، شیعتن سے شیعن جمع ہے، شیعتن واحد جماعت اور شیعن جماعتیں، بہت سی جماعتیں۔ تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی ہم نے اپنا پیغام بھیجا، وما یاتیہم، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس من رسول کوئی بھی پیغمبر، الا مگر کانوا تھے وہ لوگ بہی ساتھ اس پیغمبر کے یستہزئون مذاق کرتے۔ یہ نبیوں کا مذاق ہر امت نے کیا ہے، کسی نے بھی جو ہے معاف کیا پیغمبروں کو، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پہلی امتوں کے پیغمبروں کو بھی یہی کہہ کر ان کا مذاق اڑایا قوموں نے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مذاق کی سزا دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا اپنے عذاب سے۔ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آسمانی دین اور پیغام کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ نے ان کو زندہ نہیں رہنے دیا، برداشت نہیں کیا، ختم کر دیا۔ تو آج ہم جو ہے اللہ کے قرآن کا مذاق ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکنا اور اپنی لکھی ہوئی من گھڑت جعلی کتابیں جو ہیں ان کو کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ کہ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس کا جواب دیتے ہیں قرآن پاک میں، وما ہوا من عند اللہ، یہ جو ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی مذاہب کی کتابیں ہیں وہ سب جعلی ہیں، وہ سب جو ہے اس قرآن کا مذاق ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے۔ اور پھر ہم جو ہے اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ اللہ تو کہتا ہے کفر کا بائی کاٹ کرو، سورہ کافرون میں ہم بائی کاٹ نہیں کرتے، رب کی نہیں مانتے، اس کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اطعنا اپنا جو ہے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات سن لی۔ یہ یہودیوں کا جملہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کا پیغام سن لیا اور نافرمانی کی۔ آج ہم بھی جو ہے اس قرآن میں کا مذاق اڑا رہے ہیں، زبان سے ہم قرآن جو ہے پڑھتے بھی ہیں لیکن دل سے جو ہے ہم اس کے انکاری ہیں، مخالف ہیں۔ آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی اور ان کا مفہوم جو ہے وہ بناتے ہیں ہم فرقوں کی صورت میں، اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ جی اپنی جو ہے ہم نے مذاہب جو ہے یاد کر لی ہیں، پڑھتے قرآن ہیں لیکن مذہب جو ہے ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ آسمانی ہیں۔ تو ایک کراچی کا بدبخت جو تھا اس کا میں نے جواب دیا تھا، اس کی جہالت کا، مفتی صاحب وہ کہتا ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق وہ کہتا ہے جی قرآن پاک کی فقہ حنفی جو ہے یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر جو ہے فقہ حنفی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور فراڈ ہے مفتی صاحب جو کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں فقہ حنفی نہیں تھی، یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اصلی قرآن پاک کی تفسیر وہ ہے جس کا 19 پارے کے پہلے رکوع سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 33 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس حق کو اتارا ہے قرآن پاک کو، اور وَأَحْسَنَ تفسیر، اور ہم نے اس کی سب سے اچھی تفسیر بھی خود ہی اتاری ہے۔ تو یہ فرقوں کی تفسیریں جو من گھڑت ہیں، جعلی ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، گمراہ کرنے والی ہیں، ان میں ملاوٹ ہے،
اسلام دشمنی کی، قرآن دشمنی کی، اس لیے ان تفسیروں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تفسیر، سچی تفسیر وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ یہ فرقوں نے جو تفسیریں گھڑی ہیں یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوئیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تفسیر جو جاری ہوئی ہے وہ آسمانی تفسیر ہے، جس کو احسن تفسیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ 19واں پارہ، پہلا رکوع، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 33، حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ ہے حقیقی تفسیر اس قرآن کی۔ اور یہ جو ہے، یہ فرقے جو ہے وہ اپنی اپنی تفسیریں، اپنی اپنی کتابیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتابیں جو ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک 60 سالہ عورت جو ہے مجھ سے جو پڑھنے موبائل پہ پڑھنے کے لیے اس نے کہا، تو اس نے اپنے تاروں میں نے اس سے پوچھا کیا کچھ پڑھا آپ نے؟ کہتے جی میں نے وہ جو ہے نا فقہ کی کتاب قدوری جو ہے اس کا ترجمہ ہے، وہ اس کا نام ہے ابھی نہیں آیا ذہن میں، بڑھاپے کی وجہ سے نا مٹ گیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ تفسیر جو ہے، ہمارے مولانا صاحب کہتے تھے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو میں نے کہا بی بی میں تو فقہ پڑھاتا رہا ہوں، فقہ حنفی، تو یہ جو ہے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ تو قدوری جو اصل عربی میں کتاب ہے فقہ کی، امام ابو حنیفہ کے خیالات کی، یہ اس کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے، اور اس قدوری کا جو ہے یہ تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے کہا بی بی اگر آپ نے اپنے پچھلے جو ہے تباہ کن عقیدے پر ہی رہنا ہے، غلط عقیدے پر ہی رہنا ہے، تو پھر میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ بدبخت جو ہیں فرقوں والے مفتی بنے پھرتے ہیں جعلی، اور جعلی علماء یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ کہتا ہے ہماری تفسیر جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، ہماری جو فقہ ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ بالکل 100% جھوٹ ہے۔ میں قرآن کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 19واں پارہ، پہلا رکوع، سورہ فرقان، آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی تفسیر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ہے وہ احسن تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ حق دیا ہے قرآن پاک اور اس کی احسن تفسیر دی ہے۔ تو احسن تفسیر جو حقیقی تفسیر قرآن پاک کی وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہے اپنے نبی علیہ السلام پر وحی کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ تفسیر جاری ہوئی ہے، وہ ہے اس قرآن کی اصلی تفسیر۔ یہ جو فرقوں نے جھوٹے جو ہے فرقے بنانے والوں نے جو ہے تفسیریں لکھی ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہے، اور یہ جو ہے قطعی طور پر ان کو جو ہے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح نسلوں کو ہم چلا دیتے ہیں اس قرآن کو فی قلوب المجرمین، بیچ دلوں حقیقی مجرموں کے۔ فرمایا ہم اپنا قرآن جو ہے جب لوگ سنتے ہیں، کافر سنتے ہیں، تو ہم ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ نسلوں کو سلوک، اس لفظ نکلا ہے، کہتے ہیں آپ جی کس سلوک آپ کس سلوک پر چلتے ہیں؟ تو یہ سالک کے معنی چلنے والا، سلوک کے معنی جو ہے دین، مذہب، تو اس سے اس لفظ نکلا مسلک، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نسلوں کو ہم چلاتے ہیں اس قرآن کو فی قلوب، بیچ دلوں المجرمین، حقیقی مجرموں کے۔ کون سے حقیقی مجرم؟ لا یؤمنون بہ، جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس قرآن کے۔ فرمایا ہم اس قرآن کی تاثیر جو ہے، اس کا اثر جو ہے، ہم قرآن کا کافروں کے جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ہم داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ثبوت، اس کی دلیل ہے کہ کافر خواتین و حضرات جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک پڑھ کر۔ جو بھی کافروں میں سے، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، عیسائیوں میں سے جو بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ جو ہے قرآن کی تعلیمات کے لیے کھول دیتا ہے، اپنا قرآن جو ہے اس کو اس کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ میڈیا پر، یوٹیوب پر جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے سب لوگ جو ہے وہ اپنا بیان دیتے ہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے، کس طرح ہوئے، اور ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
ایک سکھ لڑکی ہے، وہ مسلمان ہوئی ہے، وہ یوٹیوب پہ میں سنتا رہا ہوں اس کا، تو وہ کہتی ہے میری ماں نے مجھ سے گھر سے نکال دیا مجھے۔ ایک اور جو ہے عیسائی لڑکی تھی، وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں نے کہا کہ اس سے بہتر تھا تو کوئی فحاشی اختیار کر لیتی، تو اسلام نہ قبول کر دی۔ تو ان بیچاروں کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، جو اکیلے اپنے خاندانوں میں سے، گھر والوں میں سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اور ان کے دلوں میں کس نے ڈالا ہے قرآن پاک کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر اپنی زبان میں منتقل کر کے پڑھا ہے، انگریزی میں یا اپنی دوسری زبانوں میں، تو وہ جو ہے اللہ نے قرآن کا اثر ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو کافر ہوتے ہوئے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑے بدبخت وہ ہیں جو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 26 میں اللہ خود کہتا ہے کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ لوگوں کو بھی قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی قرآن پاک کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بدبخت ہیں، اور سب سے بڑے خوش نصیب وہ ہیں جو قرآن کا مطالعہ کر کے جو ہے سمجھ کر اس کو پڑھ کر جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور سب سے بڑے بدبخت جو ہیں وہ یہ ہے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھیں وہابی ہو جائیں گا، گمراہ ہو جائیں گا، 18 علوم کے بغیر تمہیں جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا، تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑے جو ہے انسانوں میں سے بدبخت یہ ہیں جو قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو روکتے ہیں، سب سے بڑے بدبخت۔ اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہیں جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے، تعلیمات کے لیے کھول دیا، انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بعد جنہوں نے اپنی کوشش سے اللہ کے قرآن پر محنت کی، سمجھا اس کو، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، یہ بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ فرمایا لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے۔ مجرم کون ہے؟ جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، جو ہے اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کو چھوڑ کر فرقوں کی باتوں کو جو ہے قبول کرتے ہیں، فرقوں کی جو ہے من گھڑت باتیں، جعلی تفسیریں، جعلی فیصلے اور جعلی جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا آسمانی کتاب پر، اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، فرقوں والوں کا کوئی ایمان نہیں ہے اللہ کے قرآن پر۔ یہ دھوکے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیریں جو ہے وہ اپنی من مرضی کی کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو برباد کرتے ہیں، ان کا ایمان بھی، ان کے عمل بھی۔ فرمایا وقد خلت، اور تحقیق گزر گئی، سنت و طریقہ، سنت و تحقیق گزر گیا، سنت و طریقہ الاولین، تمام پہلے لوگوں کا۔ پہلے لوگوں بھی جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے کہ ان کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے، وہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہر پیغمبر کو یہی کہا انہوں نے کہ تیرے کہنے پر جو ہے ہم اپنا باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ہے وہ بدبختی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر گئی سنت طریقہ الاولین، تمام پہلے لوگوں کا۔ پہلے لوگوں بھی اسی طرح آسمانی کتاب کا انکار کرتے تھے، اور جو من گھٹ جو ہے اب کیا کہتے ہیں مشرکانہ نظریات ہیں، کافرانہ نظریات ہیں، منافقانہ نظریات ہیں، ان کو وہ قبول کرتے تھے۔ جس طرح آج مسلمان منافق جو ہے قرآن کی نہیں مانتے، یہود و نصارہ کے فتنے کی مانتے ہیں، اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے تو اس قرآن کو نافذ کیا۔ یہ بدبخت جو ہے قرآن نافذ کرنے کے بجائے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہے منافق ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سناتے ہیں لوگوں کو، لیکن مطلب اپنا بیان کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ منافق ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگوں کو جو ہے پہلی امتوں کی طرح جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا، جو ہمارے پہلوں کا جو ہے دین ہے ہم تو وہی چلائیں گے،
ہم قرآن کو جو ہے نہیں مانیں گے. یہ حقیقت ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. کسی سے بھی کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ فرمایا، نبی علیہ السلام یہ فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں جی ہم تو جی فلاں اپنے امام ابو حنیفہ یا کسی امام کے ہم مقلد ہیں، ہم جو ہے اپنے امام کے پیچھے چلیں گے. وہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ تعالیٰ کی بات ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، ہم اپنے امام کی بات جو ہے مانیں گے. یہ آج کے فرقے کرتے ہیں، یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، جبکہ وہ امام صاحب جو ہے ابو حنیفہ، ان کے 2 شاگرد پہلے جو ہے امام ابو یوسف اور امام جو ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، وہ ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اپنے استادوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے. وہ مقلد نہیں ہوئے. مقلد کے معنی ہے کہ اپنے استاد کی بات، اپنے شیخ کی بات آنکھیں بند کر کے بغیر ثبوت کے مان لو، کوئی ثبوت نہیں مانگنا، بس جو انہیں کہا شیخ نے فوراً آمین کہہ دو. یہ ہے تقلید، یہ ہے مقلد ہونا. تو ان کے تو اپنے شاگرد جو ہے وہ امام صاحب کے جو ہے جو شروع میں جن کو بلا واسطہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے انہوں نے تعلیم دی ہے اپنے شاگردوں کو، وہ دونوں جو ہے قدوری پڑھ کر فقہ کی کتاب دیکھ لیں، وہ ان کی باتیں جو ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں. لا یجوز، امام صاحب جو آپ نبی علیہ السلام کے خلاف کہتے ہیں وہ لا یجوز جائز نہیں ہے اسلام میں. نبی کی مخالفت میں جو بھی کوئی کہے گا وہ جائز نہیں ہوگا، وہ ناجائز ہوگا، وہ اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو شاگرد نہیں مقلد ان کے، تو امت کس طرح مقلد ہو جائے ان کی؟ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے اور شیطانیت ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن سے توڑ کر جو ہے اپنے فرقوں کی طرف لایا جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. یہ اسلام دشمنی ہے، قرآن دشمنی ہے. یہ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر ہم کھول دیتے علیہم اوپر ان کے باباً دروازہ من السماء آسمان سے، فَظَلُّوا، پس وہ ہوتے فیہ بیچ اس دروازے کے یارجون چڑھتے. فرمایا اگر آسمان کا دروازہ ہم کھول دیتے تو آسمان پر چلے جاتے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے. لقالوا، البتہ وہ کہتے، انما بے شک سکرت، مدہوش کر دی گئی ہیں، ابصارنا، جو ہے آنکھیں ہماری. اگر ہم آسمان پر کے دروازے کھول کر ان کو آسمان پر چڑھاتے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، 7 آسمان ہیں، فرشتے ہیں، تو سدرۃ المنتہا، یہ ساری آسمانی چیزیں ہم ان کو دکھا بھی دیتے، تو انہوں نے نہیں ماننا تھا. انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہماری آنکھیں جو ہے ان پر یہ مدہوش کر دی گئی ہیں، ان پر جو ہے جادو کر دیا گیا ہے، سکرت، ان کو جو ہے مدہوش کر دیا گیا ہماری آنکھوں کو. تو یہ جواب دیتے اور کبھی یہ نہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی یہ نہ مانتے. بلکہ ہم قوم ہے مسحورون، جادو کیے جانے والے. اگر ہم آسمان کے دروازے کھول کر ان کو اوپر لے جاتے تھے، اپنی قدرتیں دکھاتے، آسمانی قدرتیں، یہ پھر بھی نہ مانتے اور کہتے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھیں جادو کی وجہ سے مسحور کر دی گئی ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سکرات، مدہوش کر دی گئی ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے. جتنی مرضی آسمانی دلیلیں بھی ہم ان کو دے دیتے، انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے، ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے. نہیں ماننے والے ہیں جو شروع میں انکار کا ہم نے پہلے پارے میں پہلے رکوع میں پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا، پہلی دفعہ انکار کر دیا اللہ کے پیغام پر، اب جو ہے وہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایک دفعہ جس نے شروع میں انکار کر دیا، دوبارہ اس کا جو ہے اقرار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے اللہ نے ان کو توفیق دی ایمان کی، اور ان کا ایمان جو ہے وہ آگے چل رہا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اور اللہ کے قرآن کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، وہ بڑی خوش نصیب ہے. تو جی میں پھر پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را
تل کا یہ آیات الکتاب آیتیں ہیں خاص کتاب کی، یعنی لوح محفوظ آسمانی کتاب جو ہے، بڑی بڑی کائنات کی کتاب، و قرآن، اور قرآن کی یہ آیتیں ہیں مبین، روشن کی۔ یہ قرآن روشن ہے، جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، عقل و شعور پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سمجھ کر پڑھنے سے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ عرب جو جاہل تھے، ریگستانوں میں اونٹ چراتے تھے، جب انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ساری کائنات سے افضل قرار دیا۔ ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں مل گئیں کہ فلاں جنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو بیٹی ہے، اس کے اولاد جو ہے، گھرانہ جو ہے، دنیا میں خوشخبری مل گئی کہ وہ جنت کے سردار ہیں۔ سادات، جو اصلی سادات ہے، وہ جنتیوں کی سردار ہے اس قرآن کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا۔ اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ درجہ دے دیا کہ کچھ کو جنتی فرما دیا اور کچھ کو جو ہے نبی علیہ السلام اور آپ کے اولاد جو ہے ان کو جو اصلی سید ہیں، نہیں یہ نقلی سیدوں کی بات نہیں ہے، جو اصلی سید ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ جعلی سیدوں کی بات نہیں ہے، جو ذات کے مراسی تھے اور لیبل لگا کر وہ سادات بن گئے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی خالص حقیقی سادات ہے، سچی سادات ہے، وہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ فرمان نبوی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان والے کا فیصلہ ہے، کیونکہ نبی جو ہے اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کرتا، وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ فرماتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے دیگر جو ہے سادات کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن اپنا جو ہے قرآن کی وجہ سے جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں، السابقون الاولین من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے جو ہے مہاجر انصار جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ فیصلے ہیں اللہ کے قرآن کے، میرے نہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں غلط بیان کر رہا۔ سابقون الاولون قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اس قرآن پر، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھا نبی علیہ السلام سے۔ نہ ایسا کوئی استاد مل سکتا ہے دنیا میں نبی علیہ السلام جیسا، اور نہ ایسے کوئی شاگرد ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام ہیں۔ جب استاد بڑا عظیم ہے تو شاگرد بھی بڑے عظیم ہیں، اگر استاد جاہل ہوگا تو آگے شاگرد بھی جاہل ہی ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریاضی کا کوئی باب جو ہے، چیپٹر جو ہے، استاد اس میں کمزور ہے تو اس کی کلاس بھی کمزور ہی ہوگی، اور اگر کسی چیپٹر میں جو ہے وہ بڑا بہت سمجھدار ہے، بہت ہے اپنا علم رکھتا ہے، تو اس کے شاگرد بھی جو ہے وہ عالمی ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام جیسا اس کائنات میں کوئی استاد نہیں ہے، اور نہ آپ کے شاگردوں جیسا کوئی اور شاگرد کسی کا شاگرد ہو سکتا ہے۔ نبی بھی، استاد بھی اعلیٰ اور شاگرد بھی اعلیٰ، یہ حقیقت ہے۔ جو مرضی کہتے پھر رہے جو ہے صحابہ کرام کو، تو یہ صحابہ کرام کو جو گمراہ کہنا جو ہے، یہ نبی کی تربیت کو جھٹلانا ہے۔ یہ آسمانی دین جس کے ذریعے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی، اس کو جھٹلانا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو ہے یہ چھپا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی زبان میں کوئی اثر نہیں تھا، نہ ان کے دین میں کوئی اثر تھا، اس لیے صحابہ کرام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حقیقت میں یہ لوگوں کو، دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام اور آپ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام کا طرح طرح کے جھوٹ لگا کر جو ہے ان کو جو ہے میلا کچیلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے اصل ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے نبی ہے، کہ ان کے مخالف لوگ ہو جائیں اور ہم اپنی من مرضی کریں۔ تو یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مبین،
یہ کتاب جو ہے بڑی مبین روشن کتاب ہے، دل و دماغ کو روشن کر دینے والی ہے، جو سمجھ کر پڑھے گا وہ بلندیاں پائے گا، وہ سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ روشن ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جس سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی اس قرآن کے ذریعے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو قرآن کی باتیں سکھائیں، تاکہ ان کے دل جو ہے قرآن تعلیمات سے روشن ہو جائیں۔ یہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے، دلوں کو روشن کر دینے والی ہے، دلوں سے گمراہیاں، کفر، شرک، منافقت کی گمراہیاں، غلاظتیں نکال دینے والی کتاب ہے۔ اس لیے یہ کتاب مبین جو ہے، اس کا مقام جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلق ہی، اللہ کے قرآن کی فضیلت جو ہے دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو ہے ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات، اس سے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن جو ہے یہ ساری دنیا کی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ پھر کہ جتنی مرضی کتابیں لکھ لیں، جتنی مرضی تفسیریں لکھ لیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ قرآن کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ ربما کئی بار یہ لوگ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، الذین وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لو کان مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ دنیا میں بھی کافروں کے گھروں میں جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمان ہو جائے، لیکن قبیلہ، خاندان، گھر والوں کی طرف سے جو ہے خدشہ ہے کہ وہ قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، پریشانیاں پیدا کریں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جو ہے جب جہنم کو دیکھیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم جو ہے مسلمان ہو جاتے، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہیں گے کاش یا لیتنی کنت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے نبی کا راستہ اختیار کر لیتا، قرآن کا راستہ اختیار کر لیتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ فرمایا کہ ذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، یا کلو یہ کھا لیں، و یتمتعوا اور فائدہ اٹھا لیں دنیا کی نعمتوں سے، و یلہہم اور گمراہ کر رکھا ہے ان کو العمل تمام جھوٹی امیدوں نے، شیطان نے جھوٹی امیدیں ان کو دلائی ہیں اور ان امیدوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ فسوف یعلمون، پر جلد میں یہ جان لیں گے، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بھی بستی کو، الا مگر ولہا واسع، اس بستی کے کتاب لکھا ہوا وقت تھا، معلوم، جانا پہچانا۔ ہر بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک مقررہ وقت تھا، جو ہمیں پتہ تھا کہ اس کی ہلاکت کا وقت کون سا ہے، اور اس وقت پر جو ہے اس بستی پر جو ہے اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ اس کو مٹا دیتا۔ فرمایا کہ وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی وقت بستی کو، الا مگر ولہا واسع، اس بستی کے کتاب لکھا ہوا تھا، معلوم، جاننا پہچانا، ما تسبق، نہیں آگے گزر سکتی، من امت، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے۔ کسی امت پر جو ہے اس کی ہلاکت، اس کی موت، اس کی تباہی جو ہے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وما یستاخرون، اور نہ وہ دیر لگا سکتے ہیں، نہ وقت مقرر سے پہلے ان کا وقت آتا ہے تباہی بربادی کا، نہ دیر سے آتا ہے، عین لکھے ہوئے وقت پر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ وقالوا، اور کہا ان کافروں نے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل، اتارا گیا علیہ اوپر، جس کے الذکر، یہ خاص ذکر یعنی قرآن پاک، انک لمجنون، بے شک تو البتہ دیوانہ ہے۔ اتنی بڑی گستاخی کافروں کی، اور اس کراچی کے مفتی کی جو کہتا ہے جی نبی علیہ السلام کو گرامر نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ۔ یہ ظالم جو ہے جہاں ان کو موقع ملتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑتے، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو قطع کرتے ہیں کہ یہ نکل جائیں، ہمارے جو ہے جال میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو یہ نکال نہ سکیں۔ تو اس طرح بدبخت جو ہیں پہلی امتوں کے لوگ جو تھے وہ بھی مذاق اڑاتے تھے، اور آج کے جو ہے فرقوں والے جو ہے وہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے آسمانی دین کا اور اللہ کے پیغمبر کا۔ میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بائیکاٹ کروایا کافروں کا، لیکن ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے، بائیکاٹ کے بجائے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔
یہ اللہ کا بھی مذاق اور انکار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور مذاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا لوما کیوں نہیں تاتینا تو آتا ہمارے پاس بالملائکۃ کے ساتھ حقیقی فرشتوں کے۔ کافر کہتے ہیں تو اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تیرے ساتھ کوئی فرشتے ہونے چاہیے تھے ثبوت کے طور پر، جو تائید کرتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ جب فرشتہ ہی کوئی نہیں، ہم تجھے کیسے مان لیں کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو حقیقی سچوں میں سے۔ مان، اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، جو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے تیرے ساتھ پھر ہم مانتے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مان ننزل الملائکۃ، نہیں اتارتے ہم حقیقی فرشتوں کو الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ ہمارے فرشتے جو ہیں حقیقی سچ جو ہے موت وہ لے کر آتے ہیں، یا اللہ کا قرآن، وہی جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے، یا اللہ کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ کہیں جو ہے زلزلہ آ گیا، کہیں آندھی آ گئی، کہیں طوفان آ گئے، کہیں کچھ آ گیا، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پر تبدیلیاں جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو بھی لے کر آتے ہیں، اترتے ہیں آسمان سے، وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں، جھوٹ اور جو ہے ایسی ویسی من گھڑت حکم و من گھڑت باتوں کے ساتھ نہیں اترتے، وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں۔ وما کانوا، اور نہیں ہوتے وہ لوگ، اذن اس وقت منظرون، ڈھیل دیے جانے والے، مہلت دیے جانے والے۔ جب اللہ کے موت کے فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو عین مقررہ وقت پر روح قبض کر لیتے ہیں، اور ان کو ذرہ برابر بھی، ایک لمحہ بھی ان کو جو ہے مہلت نہیں دی جاتی کہ وہ جو ہے ان کو مہلت دی جائے۔ وہ مانگتے ہیں مہلت، لیکن ان کو مہلت نہیں ملتی۔ انا، بے شک ہم نے، نحنو ہم ہی نے، نزلنا اتارا ہے ہم نے، اس ذکر اس خاص نصیحت یعنی قرآن پاک کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو واسع اس کے لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ لوگ جتنا مرضی اس کا مذاق اڑا رہے کہ 40 پارے تھے، 10 پارے جو ہے عثمان کی بکری کھا گئی تھی، جتنا مرضی اڑا رہے مذاق کہ جو ہے اصلی قرآن ہمارا امام لے کر غائب ہو گئے، جتنے مرضی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حق جو ہے جو ہمارے سامنے ہے اللہ کا قرآن، اس کو کوئی جو ہے بدل نہیں سکے گا۔ اس کی سچائی کو جو ہے جھوٹ میں کوئی جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیعہ، بیچ جماعتوں کے، امتوں کے، الاولین، تمام پہلے کے۔ ہم نے پہلی امتوں میں بھی اپنی آسمانی کتابیں بھیجی، پیغمبروں کو دے کر بھیجیں، کیونکہ کتابوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، شعور ملتا ہے، عقل و شعور ملتا ہے، سمجھ بوجھ ملتی ہے کتابوں کے ذریعے۔ اس لیے ہم نے پہلی امتوں میں بھی جو ہے اپنے پیغمبر جو ہے کتابیں دے کر بھیجے۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر پہلی امتوں کے پاس، الا مگر کانوا، وہ تھے بہی، ساتھ اس کتاب کے، آسمانی کتاب کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ یہ صرف قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا جو ہم اڑا رہے ہیں مذاق، کہ اللہ نے کہا میرے مکمل دین کو نافذ کرو، دنیا کے کفر ختم کر کے، صاف کر کے، میری زمین کو کفر و شرک سے میرا مکمل دین نافذ کرو، اور ہم مذاق کر رہے ہیں چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، ظالموں، لٹیروں کو جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے مسلط کر کے قوم پر جو ہے ہم قرآن کے مقابلے میں جو ہے اسمبلیوں کے چوروں کے ذریعے قانون سازی کرواتے ہیں، قانون بنواتے ہیں۔ یہ اللہ کا کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور مذاق بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کی کتاب کا اور اس کے پیغمبر کا۔ فرمایا لا یؤمنون، کذالک، اسی طرح نسلوں کو ہم چلا دیتے ہیں اس قرآن کو، فی قلوب المجرمین، بیچ دلوں تمام حقیقی مجرموں کے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں بھی جو ہے قرآن پاک جو ہے داخل کرتے ہیں۔ مکہ کے سردار جو تھے چھپ چھپ کر اس قرآن کو سنتے تھے، اور میں نے آج کی مثال دی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں میڈیا پر جو ہے، کہ وہ عورتیں، وہ مرد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو کام شروع کیا تھا کہ اس قرآن پاک میں جو ہے ہم جو ہے غلطیاں نکالیں، اور ہم غلطیاں نکالتے خود ہی ہمیں قرآن کو جو ہے ماننے والے بن گئے۔ اللہ نے ہمیں اس کی سوجھ بوجھ سے ایمان اس دے دیا ہمیں۔ اور ہندو ایک بہت بڑا عالم جو ہے، وہ بہت لرنڈ آدمی ہے، علم والا ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ ہماری کتابوں میں جس شخص کا جو ہے، مذہبی شخص کا جو نام ہے وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس نے یہ جملہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ
ہندوستان کے 100 کروڑ ہندوؤں کو یہ ایمان لے آنا چاہیے، مسلمان بن جانا چاہیے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں مطالعہ کیا، اپنی کتابوں کے حوالے سے مطالعہ کیا، اور اس نے حق کے ساتھ جو ہے کتاب لکھ دی انڈیا کے اس آدمی نے۔ اور اس نے یہ بہت بڑا جملہ ہے جو اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے 100 کروڑ ہندوؤں کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں اپنا قرآن جو ہے وہ داخل کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فرمایا لا یؤمنون، نہیں وہ مجرم ایمان لائیں گے بہی ساتھ اس قرآن کے، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، مجرم بن گئے، باغی بن گئے، سرکش بن گئے، انکاری بن گئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہے، سنت و سنت طریقہ الاولین، تمام پہلی قوموں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ انکار ہی کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کا اور اللہ کے پیغمبر کی آسمانی کتاب کا، آسمانی دین کا، جس طرح ہم انکار کرتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، اور اپنے من گھڑت فرقے اور اپنے من گھڑت مذاہب جو ہے، فتنے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے دیتے ہیں کہ اس کو پڑھو، بس یہ آسمان کی طرف سے، آسمان سے اتری ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی، قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کے علاوہ کوئی کتاب جو فرقوں نے لکھی ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ اس کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں اپنے قرآن میں۔ فرمایا ولاؤ فتحنا، اور اگر ہم کھول دیں علیہم اوپر ان کے، بابن دروازہ من السماء، آسمان سے، فظلوا، پس وہ ہو جائیں، فیہ بیچ اس دروازے کے، یا رجون اوپر چڑھتے۔ یہ ہم اگر دروازہ کھول دیں آسمان کا، وہ یہ آسمان پر جا کر سب کچھ دیکھ کر بھی کہیں گے کہ بس یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، نہیں مانیں گے۔ لقالوا، البتہ وہ کہیں گے، انما بے شک سکرت، مدہوش کر دی گئی ہے، ابصارنا، نظریں ہماری، بلکہ وہ کہیں گے، بلکہ نحنو، ہم ہیں قوم مسحورون، جادو کی جانے والی۔ وہ یہی کہیں گے حقائق دیکھ کر آسمانی، وہ یہ ہے نہیں مانیں گے اور کہیں گے ہم پر جو ہے جادو کر دیا گیا ہے اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ مسحور کر دی گئی ہیں، جو ہے وہ نشے میں ڈال دی گئی ہیں، سکرت، مدہوش کر دی گئی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔